عطاءاللہ خان عیسیٰ خیلوی، ایک ایسا نام جو صرف نام نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کی وہ دھڑکن ہے جو سر اور سنگیت میں ڈھل گئی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی آواز کی جو سیدھا روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ ان کی میوزک میں آپ کو درد بھی ملے گا اور امید بھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا گایا ہوا ہر نغمہ، ہر لفظ سننے والے کے اپنے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب وہ گاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پنجاب کے صحراؤں کی تپش اور محبت کی لازوال داستانیں ایک آواز میں سمٹ آئی ہوں۔ ان کی گائیکی کا جادو ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر سننے والا ان کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کی کہانی کا آغاز ایک ایسی آزمائش سے ہوا، ایک ایسی پابندی سے ہوا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ کہانی میاں والی کی مٹی سے شروع ہوتی ہے 1991 میں، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، جس گھر میں اس آواز نے جنم لیا اسی گھر میں اس پر سب سے بڑی پابندی بھی تھی۔ جی ہاں، یہ وہ سب سے بڑی دیوار تھی جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسا گھر جہاں سر لگانا گناہ سمجھا جاتا تھا، وہیں سے موسیقی کا ایک عظیم ستارہ طلوع ہونے والا تھا۔ لیکن اس گھٹن کے ماحول میں امید کی ایک کرن تھی۔ ان کے اسکول کے ایک استاد جنہوں نے اس ہیرے کو پہچان لیا اور چھپ چھپ کر انہیں محمد رفیع اور مکیش کے گانوں کی مشق کرواتے رہے۔ آخرکار صرف 18 سال کی عمر میں جب گھر والوں کی پابندیوں سے دل برداشتہ ہو گئے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اپنی منزل کی تلاش میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی آواز جس پر گھر میں پابندی تھی وہ پوری دنیا تک کیسے پہنچی؟ یہ ان کی جد و جہد سے شہرت تک کے غیر معمولی سفر کی داستان ہے۔ اب گھر چھوڑنے کے بعد عطاءاللہ نے شہرت کا کوئی روایتی راستہ نہیں اپنایا، نہیں، انہوں نے اس وقت کی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور موسیقی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، خود ہی کیسٹوں پر اپنی آواز ریکارڈ کی اور انہیں خود ہی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ قدم تھا جس نے انہیں کسی کمپنی کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست عوام کے دلوں سے جوڑ دیا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا گیا۔ 1972 میں ریڈیو پاکستان، پھر ٹیلی ویژن، اور 1977 تک ان کے البمز پورے ملک میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے البمز بن چکے تھے۔ یہ وہ کامیابیاں تھیں جنہوں نے ان کی مقبولیت کی بنیاد رکھی۔ بس یہاں سے ان کی مقامی شہرت نے عالمی پرواز بھری اور ان کی آواز نے سرحدوں کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اپنے کیریئر کے دوران 7 مختلف زبانوں میں 50,000 سے بھی زیادہ گانے ریکارڈ کیے۔ 50,000! یہ ایک حیران کن کارنامہ ہے۔ اور پھر اعزازات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ برطانیہ میں پہلے کانسرٹ سے لے کر پرائڈ آف پرفارمنس تک، اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروانے سے لے کر ستارہ امتیاز تک، یہ سب ان کے لیجنڈری مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھیں تو عطاءاللہ خان کی اصل میراث ان ایوارڈز اور ریکارڈ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کی اصل میراث وہ ثقافتی اثر ہے جو انہوں نے چھوڑا۔ وہ صرف ایک فنکار نہیں رہے بلکہ کئی نسلوں کی آواز بن گئے۔ وہ ایک لوک ہیرو بن گئے۔ ان کی آواز پاکستان کی سڑکوں پر سفر کے دوران ہر ٹرک ڈرائیور کی ہم سفر بن گئی۔ ان کے گیت، ان کی کیسٹیں لمبے سفر کا لازمی حصہ بن گئی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ رکے نہیں۔ کوئک اسٹوڈیو جیسے جدید پلیٹ فارم پر آ کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی آواز کی جڑیں بھلے روایت میں ہیں لیکن اس کی اپیل ہر دور کے لیے ہے۔ یوں انہوں نے نوجوان نسل کے دلوں میں بھی گھر کر لیا۔ اور یہ میراث صرف ان کی میوزک تک ہی محدود نہیں، ان کے بچے بھی اپنے اپنے شعبوں میں کامیابی کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ بیٹی لاریب عطا ہالی ووڈ میں ایک مشہور VFX آرٹسٹ ہیں، تو بیٹا ساول عیسیٰ خیلوی موسیقی کے میدان میں والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ ایک آواز میں اتنی طاقت آخر آتی کہاں سے ہے کہ وہ ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی، ایک پوری ثقافت کی کہانی بن جاتی ہے۔ عطاءاللہ خان کا سفر اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ سچی لگن اور جذبہ ہو تو ایک ممنوعہ سر بھی پوری دنیا کی صدا بن سکتا ہے۔